العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیت تحضره الملائکہ فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجی ایتها النفس الطیبہ كانت في الجسد الطيب اخرجی حمیدہ وابشری بروح وريحان ورب غیر غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا إلى آخر الحدیث. عزیز طلبہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ایک طویل روایت ہے یہ، جس میں نیک آدمی کے مرنے اور برے آدمی کے مرنے کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ نیک لوگوں کے لیے کس طرح خوشخبری ہوتی ہے، مبارکبادی ہوتی ہے، اور برے لوگوں کے لیے کس قدر بدبختی ہوتی ہے موت کے وقت. دونوں کو تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. روایت بالکل واضح ہے، ترجمہ دیکھتے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیت تحضره الملائکہ، میت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. مراد جس شخص کی موت قریب ہو چکی ہے، میت مجاز مایعول کے اعتبار سے، یعنی جو ابھی ابھی مر رہا ہے، قریب المرگ شخص پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کی موت کے وقت. فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، پس اگر وہ آدمی نیک اور صالح ہے، قالوا، تو کہتے ہیں اس سے، یہ کہنے والے وہی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. رحمت کے فرشتے اس سے یعنی اس کی روح سے کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ، کہ اے پاک روح، پاک جان، کانت فی الجسد الطیب، جو پاک جسم میں تھی، نکلو. اخرجی، نکلو، اے وہ نفس یعنی روح، جان جو طیبہ، پاکیزہ ہے. کانت فی الجسد الطیب، جو پاک اور پاکیزہ جسم میں تھی، نکلو. اخرجی حمیدہ، یعنی جسم سے نکلو اس حال میں کہ تو محمود ہے. حمیدہ، محمود یعنی خالق کے یہاں بھی لائق حمد، قابل تعریف ہے، اور مخلوق کے یہاں بھی، یعنی تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی اور اللہ کی مخلوق بھی تجھ سے راضی، ہر ایک جگہ تو قابل تعریف ہے. نکلو حمیدہ اس حال میں کہ تو قابل تعریف ہے. وابشری بروح و ریحان، اور بشارت اور خوشخبری لے لو. روح دائمی راحت اور سکون کو کہتے ہیں، آرام، راحت اور سکون. اور ریحان اصل میں جنت کی ایک خوشبو ہے، مراد اس سے جنت کا پاکیزہ رزق ہے، خوشبودار. دائمی راحت اور سکون کی بشارت لو، و ریحان، اور جنت کے پاک رزق کی بشارت لو. ورب غیر غضبان، اور ایسے رب کی جو غصہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی رب کی ملاقات ہوگی اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہوگا، تجھ پہ کبھی غضبناک نہیں ہوگا. اس رب کی بشارت لو، یعنی اس رب کی ملاقات کی بشارت لو. فلا تزال یقال لها ذلک، پس برابر اس سے یہ کہا جاتا رہتا ہے، یعنی اس قریب المرگ کے سامنے فرشتے برابر یہ بات کہتے رہتے ہیں. حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ روح نکل جاتی، یعنی اپنے جسم سے نکل جاتی ہے، باہر کو آ جاتی ہے. ثم یعرج بها، پھر اس کو چڑھایا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے، السماء، آسمان کی طرف، یعنی رحمت کے فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. جب آسمان کی طرف فرشتے اس روح کو لے کے جاتے ہیں،
فیفتح لہا، تو اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں آسمان کے فرشتوں سے کہ دروازہ کھولو، روح لے کر آئے۔ فیقال، تو پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے من ھذا، کون ہے؟ یعنی آسمان کے جو درمان فرشتے ہیں پہرے دار، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، کس کو لے کے آئے؟ تو فیقولون، فرشتے کہتے ہیں جو لے کر کے گئے تھے، یعنی اس کا تعارف کراتے ہیں، یہ فلاں نام و نسب بتاتے ہیں، یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ فیقال، تو کہا جاتا ہے، یعنی آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ان کے آنے پر، اعزاز کرام کے طور پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے مرحبا بنفس طیبہ، مرحبا یعنی مبارک ہو، آفرین ہو اس نفس جان روح کے لیے جو کہ طیب پاکیزہ، کانت فی الجسد طیب، جو پاک جسم کے اندر تھی۔ ادخلی حمیدہ، اجازت مل جاتی ہے آسمان کے دربان فرشتوں سے کہ داخل ہو جاؤ، یعنی آسمان کے دروازوں سے داخل ہو، حمیدہ اس حال میں کہ تو قابل تعریف ہے، یعنی خالق کے یہاں، مخلوق کے یہاں۔ وہ ابشری، اور خوشخبری ہو، وہ بھی بشارت سناتے ہیں روح اور ریحان کی، یعنی دائمی راحت اور ریحان جنت کی، پاکیزہ روزی، پاکیزہ پاک رزق کی بشارت سناتے ہیں۔ ورب غیر غضبان، اور رب کی بشارت یعنی رب سے ملنے کی بشارت، غیر غضبان جو غصہ ہونے والا نہیں ہے، کبھی غضبناک نہیں ہوگا اس پر۔ فلا تزال یقال له ذلک، بس برابر اس سے یہ بات کہی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ آسمان پر یعنی عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ یقال له ذلک، اس کے لیے یہ بات برابر کہی جاتی یہاں تک کہ تنتہی، تصل کے معنی میں یہاں تک کہ وہ روح پہنچتی ہے اس آسمان کی طرف جس میں اللہ ہے۔ آسمان کی طرف پہنچنا جس میں اللہ ہے، مرادی سے جہاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ حیز مکان سے پاک ہے۔ یہاں پر آسمان کو اللہ کے لیے ظرف اور مکان بنایا گیا۔ محققین علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یہ حدیث ہے متشابہات میں سے، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ جیسا کہا گیا ویسی ہے، یعنی ما یلیق بشانی، جیسے بھی اللہ کے شائن شان ہو۔ بقیہ اس کی تفصیل میں جانا کہ کس طرح اللہ آسمان میں ہے، کہاں جلوہ افروز ہے، کس طرح، تو یہ تفصیل میں جانا یہ ممنوع ہے شریعت میں۔ بس امام مالک کا جو مذہب ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ معنی تو معلوم ہے اور کیف مجہول ہے، اور اس کے بارے میں کیفیت کیا ہے، تفصیل کیا ہے، وہ مجہول ہے، ممنوع ہے، تو ہم اس میں نہ پڑیں گے، اور اس کی کھوج کریت کرنا اور تحقیق میں لگنا یہ ہلاکت اور ضلالت ہے۔ اس وجہ سے جیسے ہے ویسی ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ما یلیق بشانی ہی، جس طرح سے اللہ کے شائن شان ہو اس طرح وہ اللہ پاک آسمان میں ہے۔ یہاں تھوڑی تعویل کر لی گئی کہ جس میں اللہ ہے یعنی جہاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت جہاں جلوہ گر ہے۔ فرمایا فیضا کان الرجل السوء، یہ تو نیک لوگوں کا بیان تھا، اب آگے برے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ پس جب وہ آدمی برا ہوتا ہے، رجل السوء برا آدمی، بدکار آدمی یعنی کافر مشرک وغیرہ ہے، تو اس پر جو فرشتے آتے ہیں وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ قالا، کہتے ہیں اخرجی، نکل پڑو، یہ ملک الموت آنے والا ملک الموت اسے عذاب کا فرشتہ بن کر کہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں نیک لوگوں کے لیے جو فرشتے آئے تھے ملک الموت کے ساتھ اور بھی دوسرے تھے، یہ اس کے عزت افزائی کے ساتھ لے جانے کے واسطے رحمت کے فرشتے، اور یہاں ملک الموت تنہا ہے، یعنی اس کا کوئی احساس، کوئی اکرام نہیں، بلکہ ایک آدمی اس کو کھینچ کر کے ذلت کے ساتھ لے جاتا ہے، ایک فرد فرشتوں کا۔ قالت، کہتا ہے یعنی ملک الموت کہتے ہیں اخرجی، نکل پڑو، یعنی اے خبیث نفس، خبیث روح اور خبیث جان، یعنی انتہائی پلید اور گندی روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، یعنی برائی کی وجہ سے نفس اور روح بھی خبیث ہے، اور جس جسم کے ساتھ وہ روح لگی تھی وہ جسم بھی انتہائی خبیث ہے۔
نکل پڑو خبیث اور ناپاک روح جان جو خبیث اور ناپاک جسم میں تھی، اخروجی نکلو ذمیمتن، اس حال میں کہ تو مذموم ہے، اس حال میں کہ تو قابل مذمت ہے، یعنی تیری کوئی تعریف نہیں ہے، تیری کوئی اچھائی اور بڑائی نہیں ہے، بلکہ تو قابل مذمت ہے، مذموم روح ہے، تیرے لیے کوئی مبارکبادی نہ ہو۔ اخروجی نکلو اس عالمی کے ذمیمہ، تو مذموم ہے، وابشری بحمیم، اور خوشخبری لو گرم پانی کی۔ یہاں گرم پانی، غساق، پیپ اور دوسرے طرح طرح کے عذاب کو بیان کیا، اس کے لیے ابشری کا لفظ یہ یا تو صنعت مشاکلہ کی وجہ سے کہ ماقبل میں ابشری کا لفظ آیا، اسی کی مناسبت سے یہاں بھی ابشری کا، یا یہ کہ یہاں بطور تحکم اور مذاق کے، یعنی عذاب بتایا جا رہا ہے اور مذاق کے طور پر کہا جا رہا ہے خوشخبری لے لو عذاب کی۔ کہتے ہیں خوشخبری لو گرم پانی کی، یعنی بطور مذاق کے کہا، یعنی گرم پانی ہے، یہی تمہارے لیے بہترین انعام ہے، بس اس تمہارے اعتبار سے، تمہارے حال کے اعتبار سے جو بہترین انعام ہے اس کی بشارت دے لو، یعنی یہ عذاب ہے جو تمہارے لیے منتظر ہیں۔ گرم پانی اور پیپ، حمیم گرم پانی کہتے ہیں، غساق پیپ فاسد چیزیں جو جسم سے نکلے، خون وغیرہ، اور آخر من شکلی ازواج، اور اسی طرح کے دوسرے طرح طرح کے عذاب، یعنی یہ سب تیرے منتظر ہیں۔ فما تزالو یقال لها ذالک، پس برابر اس بدبخت سے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے، حتی تخرج، یہاں تک کہ وہ روح جسم سے نکلتی ہے۔ ثم یعرج الی السماء، اور پھر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آسمان کی طرف جب اس کو لے جایا جاتا ہے، فیفتتح لہا، اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلایا جاتا ہے، فیقال، تو اوپر کی طرف آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، کہا جاتا ہے من ھذا، کون ہے یہ؟ فیقال، تو کہا جاتا ہے ملک الموت، یا عذاب کے جو فرشتے تھے وہ جو روح لے کر جا رہے ہیں، وہ جواب دیتے فلان، ان کی فلاں ہے، یعنی اس کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے، اس کا حسب نسب بتایا جاتا ہے۔ فیقال لا مرحبا بالنفس، تو کہا جاتا ہے، یعنی آسمان کے فرشتے اس کو دھتکارنے لگتے ہیں، کہتے ہیں لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، کوئی مبارکبادی نہ ہو، کوئی آفری نہ ہو اس خبیث نفس کے لیے جو خبیث جسم کے اندر تھی۔ ارجعی ذمیمہ، واپس جا، واپس چلی جا، اس حال میں کہ تو ذمیم یعنی مذموم ہے، مذمت اور برائی تیرے لائق ہے۔ فَإِنَّا لَا تُفْتَحُ لَكَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، چنانچہ اسے فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، پھر وہ روح اپنے قبر کی طرف آ جاتی ہے اور وہیں رہتی ہے۔ بہرحال یہ پوری روایت تفصیل سے بتائی گئی۔ آخر من شکل ازواج، مطلب یہ کہ یہ گرم پانی اور پیپ کا عذاب اور اسی قسم کا، اسی شکل کا، اور بھی نو من ازواج، انواع کے معنی میں طرح طرح کے مختلف عذاب ہیں۔ روایت میں جو نیک لوگوں کی روح تھی اس کو آسمان پہ لے جایا گیا تھا، آسمان کا دروازہ کھولا گیا تھا اور پھر عرش تک اس کو پہنچایا گیا تھا، اور برے لوگوں کی جو روح تھی اس کے لیے کا آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا، اس کو آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، نیچے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ بہرحال نیک لوگوں کے لیے جو آیا کہ آسمان کی طرف اس کو لے آئے، حتی تنتہی الی السماء، یہاں تک کہ وہ روح آسمان کی طرف پہنچتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا پورا نظام آسمان کے اوپر ہے، اور نیک لوگوں کی روح کا ٹھکانہ اعلی علیین میں ہے، مومنوں کی روح کا ٹھکانہ ہے جو آسمان کی بلندی پر اعلی علیین میں، اور اس کے لیے جنت کی راحت، سکون اور جنت کی نعمت، پاکیزہ رزق کا جو بیان ہوا، پتہ چلا کہ آسمان پر جنت کا پورا نظام قائم ہے، اور نیک لوگوں کی روح اعلی علیین ٹھکانہ پکڑتی ہے۔
اور برے لوگوں کے لیے جو فطور سلو من السما کہا، آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، نیچے پھینک دیا جاتا ہے، یہ علیین کے مقابلے میں سجین ہے۔ ادھر اعلی علیین کا بیان تھا، ادھر اسفل سافلین کا بیان ہے۔ سجین کا مقام ہے یہ، جو برے لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور چونکہ یہ برے لوگ ہوتے ہیں اور جن کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جہنم کا جو پورا نظام ہے وہ زمین کے نیچے ہے۔ روایت میں آسمان تک، عرش تک روحوں کے لے جانے کا ذکر ہے۔ اسی بعض روایت میں قبروں کے پاس روحوں کا رہنا مذکور ہوا ہے۔ تو یہ جو مختلف روایتیں ہیں، ان سب روایتوں میں تطبیق یہ دی جائے گی کہ بعض روحیں اتنے اعلیٰ ہوتی ہے کہ انہیں تو عرش تک لے جایا جاتا ہے، اور بعضوں کو قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، بعضوں کے لیے اعلی علیین کا ٹھکانہ، بعضوں کے لیے اسفل سافلین سجین کا ٹھکانہ ہے۔ اس وجہ سے روایت جو مختلف ہے ان میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.